السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. معزز سامعین، درس قرآن کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ لقمان کے اندر موجود آیات کا معنی و مفہوم. ہماری گفتگو سورہ لقمان کی 5 آیات تک ہو چکی ہے. آیت نمبر 6 کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ آج ہماری گفتگو صرف اسی ایک آیت پر مشتمل ہوگی. پیارے ناظرین، سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ رب العالمین نے اہل سعادت کا تذکرہ فرمایا ہے، ان خوش بخت لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ رب العالمین اپنے یہاں محبوب اور عزیز رکھتا ہے، اور ایسے ہی ان کے اوصاف کیا ہیں اور ان کا انجام کیا ہے. تو ان چیزوں پر آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر اللہ رب العالمین نے گفتگو کی ہے. آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العالمین نے اہل شقاوت کا تذکرہ فرمایا ہے. ان بدبخت کہہ لیں، ان بدبخت یا وہ لوگ جو دینی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ایسے ہی ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، اور یہ کہ ان کا انجام کیا ہے. آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی پر گفتگو کی ہے. آج میں آپ کے سامنے صرف ایک آیت پر گفتگو کروں گا، آیت نمبر 6. دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث یعنی فالتو چیزوں کو، لایانی چیزوں کو مول لیتے ہیں. لَيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسی طریقے سے وہ اس کا ہنسی اور مذاق اڑائیں. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. پیارے سامعین، یہاں پر سب سے پہلی بات ہماری یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ. یہاں پر جو لفظ من یا حرف من آیا ہوا ہے، یہ من تبعیض کے لیے، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو چیزوں کو مول لیتے ہیں، خریدتے ہیں. من یشتری کا معنی یہاں پر الاختیار، یعنی لایانی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اپنے لیے پسند کرتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ ای طریق اللہ وهو الاسلام، تاکہ وہ لوگوں کو اسلام سے بھٹکا دیں، دین اسلام سے، تاکہ وہ لوگوں کو الگ کر دیں. اسی طریقے سے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے لہو الحدیث. لہو الحدیث کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اس تعلق سے مفسرین کرام کے مختلف آراء ہیں، اور مفسرین کرام نے لہو الحدیث پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. تفسیر ابن کثیر اور اسی طریقے سے دیگر جو تفاسیر کی کتابیں ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ لقمان کی تفسیر پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے مستقل طور پر، اور اس کے اندر
علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6 سے 7 صفحات پر اس پر بڑی عمدہ بحث کی ہے، وہیں سے میں کچھ چیزیں اختصار کے ساتھ نقل کرتا ہوں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان المراد بلہو الحدیث ہوا الغناء، کہ یہاں پر لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ وممن قال بذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وكذلك ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وجماعہ، اور یہ کہ جو لوگ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، ان لوگوں میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وجماعت، اور اسی طریقے سے پوری ایک جماعت ہے۔ پیارے سامعین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کریم کی تفسیر یا اس کے علوم پر کس قدر ملکہ حاصل تھا، اس سے پہلے میں نے درس حدیث کے پروگرام میں جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی تھی، وہاں پر میں نے ان کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی تھی، اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے میں کتنا لکہ حاصل تھا، اس کا بھی تذکرہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث آئی تھی وہاں پر میں نے اس پروگرام کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ رب العالمین تو انہیں تفقہ فی الدین دے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا ترجمہ معنی و مفہوم سمجھنے کی بھی انہیں صلاحیت دے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا اثر تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا لقب ترجمان القرآن پڑ گیا۔ تو یہ کہ ان دونوں عظیم صحابہ کرام کا بھی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ حتی ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یحلف فیقول واللہ الذی لا الہ الا ہو انہ الغنا، یہاں تک کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھایا کرتے تھے، اور قسم کھا کر یہ کہتے تھے کہ اس سے مراد اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ صرف گانا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ والغناء ينبت النفاق فی القلب، اور یہ گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے گانے سے انسان کو حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وتفسیر الصحابی حجت، اور صحابی رسول کی تفسیر کیا یہ حجت ہے، اسے تسلیم کیا جائے گا۔ حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العلم إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، يعني يكون كالحديث المرفوع، والصحيح أنه ليس له حكم الرفع إلا أن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه۔ یعنی کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ بترانا چاہ رہے ہیں کہ صحابی کی تفسیر یہ حجت ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ صحابی کی تفسیر کا حکم وہی ہوگا جو حدیث مرفوع کا حکم ہوگا، یعنی جس طریقے سے کسی حدیث پر مرفوع کا حکم لگایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر صحابی کی تفسیر آ جاتی ہے تو اس کا بھی حکم حدیث مرفوع کا حکم ہوگا، یعنی اسے تسلیم کیا جائے گا۔ اور صحیح لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ مطلق طور پر صحابی کی تفسیر کا حکم رفع کا حکم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر صحابی کسی ایسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے جس آیت کی تفسیر میں اجتہاد کی کوئی گنجائش
نہیں ہے، اجتہاد کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس تفسیر کا حکم حدیث مرفوع کا حکم ہوگا۔ لیکن اگر صحابی کسی ایسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے، کوئی ایسا معنی بتلا رہا ہے جس کے اندر اجتہاد کی گنجائش ہے، تو پھر اسے حدیث مرفوع یعنی حکم الرفع کا اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن اتنی بات تو واضح ہے کہ صحابی اگر کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے تو اس کی وہ تفسیر دیگر لوگوں کی تفاسیر پر مقدم کی جائے گی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس آیت کے اندر لہو الحدیث سے صرف گانا ہی مراد ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی آیت کی تفسیر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی آیت کی تفسیر کی جائے تو وہ تفسیر علی سبیل المثال ہو، یعنی علی سبیل مثلا یعنی وہ تفسیر جو کی جائے وہ بطور مثال کے کی جائے، لا علی سبیل الحصر، نہ کہ حصر کے طریقے پر، یعنی کہ اس آیت کی جب تفسیر کی جائے تو بطور مثال کے ایک بات کہہ دی جائے، لیکن یہ کہ صرف وہی چیز اس میں شامل ہوگی ایسا نہیں، بلکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب اور عمدہ ترین کتاب مقدمہ فی اصول تفسیر میں دیکھیں، وہاں پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے کافی عمدہ گفتگو کی ہے کہ تفسیر علی سبیل المثال کیا ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر علی سبیل الحصر کیا ہے، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام پوری گفتگو کا اس آیت کے اندر لہو الحدیث کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں شامل ہیں جو چیزیں انسان کے لیے نفع بخش نہیں، جو بھی چیزیں انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، ان چیزوں میں انسان کا اگر کچھ فائدہ نہیں ہے تو وہ چیز لہو الحدیث میں شامل کی جائے گی۔ اب وہ چاہے کتاب ہو، پمفلیٹ ہو، یا اسی طریقے سے اخبارات ہوں، یا اسی طریقے سے میوزک، گانا، یا ایسے ہی جو گانے والیاں عورتیں ہوتی ہیں، یا اور بھی چیزیں جن کے اندر انسان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر سمجھیں، ایک تو یہ کہ اس چیز میں انسان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز انسان کو حرام کام کی طرف نہیں لے کر کے جاتی ہے، وہ بھی چیز لہو الحدیث کے اندر شامل ہے۔ لیکن ایسے ہی اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان کا کچھ بھی فائدہ تو نہیں ہے، لیکن وہ چیز حرام کام کی طرف لے کر جاتی ہے، تو وہ چیز بدرجہ اولا لہو الحدیث کے اندر شامل ہے۔ اس وجہ سے ان تمام چیزوں سے ایک انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، ایک انسان کو اجتناب کرنا چاہیے جس چیز کے اندر اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اور اس چیز میں اپنے آپ کو منہمک کرنے سے صرف اور صرف اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، وقت کے ضائع ہونے کے علاوہ کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا ہے، تو وہ چیز لہو الحدیث کے اندر شامل ہے اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو اہل شقاوت میں شامل کر لے، اپنے آپ کو اہل شقاوت میں شامل کر لے، اور اس کے لیے کل قیامت کے دن رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، اور اسی طریقے سے ہمارا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔